السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 9ویں پشت پر ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے کے بیٹے، اس طرح سلسلہ چلتے چلتے جب 9ویں نسل آئی تو ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ قرآن مجید کی 28 سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ تقریباً 1026 سال کا عرصہ آپ کے اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں ہے۔ اس طویل عرصے میں انسانی آبادی زمین پر پھیل چکی تھی۔ شیاطین کے بہکانے سے شرک و بت پرستی بھی پھیل گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبی بنائے جانے سے پہلے تک تمام قوم شرک و بت پرستی میں گویا ڈوب چکی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات اور توحید کا سبق وغیرہ بھی بھول چکی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کرتی تھی، ان میں 5 بڑے بت ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر یہ مشہور تھے۔ یہ 5 دراصل اللہ کے نیک و صالح بندے تھے۔ ان کے انتقال کے ایک زمانے کے بعد شیطان نے ان لوگوں کو یہ سمجھایا کہ ان بزرگوں کی تصویریں و مجسمے بنا کر رکھا کرو، عبادت میں بڑا مزہ آئے گا۔ ان کے بعد والے جنریشن کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ تم سے پہلے کے لوگ ان بتوں ہی کی عبادت کرتے تھے، لہذا یہاں سے بت پرستی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ سلسلہ بھی چل پڑا کہ جب کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا تو اس کا مجسمہ بنا کر اس کی عزت کرتے تھے، اس پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، پھول کی مالائیں چڑھاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید یعنی ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ قوم کے جاہل لوگ آپ کو ستانے اور تکلیف پہنچانے لگے۔ امیر و مالدار لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، حقارت سے دیکھنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام مسلسل رات دن صبح شام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دینے میں مصروف رہتے اور اپنی اطاعت کی طرف راغب کرتے، بت پرستی کے برے انجام سے ڈراتے رہتے، کبھی ایمان لانے والوں پر اللہ کے انعامات کو سناتے، انکار کرنے کی صورت میں آخرت کے ہولناک عذاب سے ڈراتے۔ اس کے جواب میں قوم کے لوگ کبھی حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے مارتے، کبھی کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے، کبھی چہروں پر کپڑے ڈال لیتے، تو کبھی آپ کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دیتے، تو کبھی شہر سے نکل جانے کو کہتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعوت اور قوم کے مسلسل جھٹلانے اور تکلیف پہنچانے کا سلسلہ کوئی 1-2 سال کا نہیں، بلکہ پورے 950 سال تک چلتا رہا۔ اس طویل دعوتی جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ بقیہ ساری قوم کفر، شرک و بت پرستی پر ڈٹی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں ایسی دعا فرمائی جو منشاء الہی کے مطابق تھی کہ اے رب ان کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ وحی الہی نے آگاہ کر دیا کہ اب قوم کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مختصر ساتھیوں کے ساتھ جنگل تشریف لے جاتے، لکڑیاں کاٹ کر لاتے اور کشتی بنانے میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اب قوم نے جب آپ کو کشتی بناتے دیکھا، آپ کا اور زیادہ ہنسی مذاق اڑانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب قوم کو جواب دیتے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے جب تمہارا مذاق اڑے گا۔ آج تم ہنس لو، کل تمہاری ہنسی کا جواب ملے گا۔ ایک ایسا عذاب آ رہا ہے جو تم کو ہر طرف سے گھیر لے گا اور تم کو پہاڑوں کی بلندی بھی نجات نہ دے سکے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ہمدردی و خیرخواہی اور عذاب کے آنے کی اطلاع دینے پر بھی قوم کا حال نہ بدلا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ طوفان کے آثار شروع ہونے سے پہلے ہی ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیں، اور اپنے گھر والوں سوائے بیوی اور ایک بیٹے کے جو کافر ہی تھے اور کافروں کے ساتھ میل جول رکھتے تھے، جو ایمان لا چکے ہیں کشتی میں سوار کر لیں۔ چنانچہ مقررہ وقت پر عذاب کی آمد شروع ہوئی۔ عذاب کی پہلی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ مکانات کے چولہوں سے پانی ابلنا شروع ہوا، پھر ہر طرف سے دیکھتے ہی دیکھتے پانی نکلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ برس پڑ، اور زمین کے چشموں کو حکم ہوا کہ پوری طرح ابل پڑیں۔ کافر بلند پہاڑوں پر چڑھ گئے، مگر یہ پہاڑ بھی انہیں عذاب الہی سے بچا نہ سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا، جو کافروں ہی کے ساتھ رہتا تھا، کنعان اس کا نام تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے اسے آواز دی، بیٹا آ جا۔ اس نے جواب دیا، میں اس بلند و بالا پہاڑ پر آ گیا ہوں، مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آخری نصیحت کو بھی سنی انسنی کر دیا۔ پیچھے سے اچانک ایک ہولناک موج آئی اور اسے تنکے کی طرح بہا لے گئی، اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ اس غضبناک طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں چلاتے رہے۔ زمین پر بسنے والا ہر جاندار ڈوب کر مر گیا۔ طوفان کا مقصد بھی پورا ہو گیا۔ نبی کی تعلیمات کو جھٹلانے والوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آسمان و زمین کو ملا، اے آسمان برسنا بند کر دے، اور اے زمین اپنا پانی نگل لے۔ پانی زمین میں جذب ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ وہاں سے حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے اصحاب و اولاد زمین پر اتر آئے، پھر سے ایک نئی دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس کافر بیٹے نے بروں کا ساتھ دیا تو خاندان نبوت سے جدا کر دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے باقی 3 بیٹوں سے پھر انسانی آبادی پھیلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ قرآنی پیغام کو عام کریں، ہم لوگ سیکھیں، قرآن پڑھیں، ترجمہ معلوم کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم کریں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم دوسروں کو نہیں پہنچائیں گے ہم اس ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم
قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ قرآنی احکامات کو پڑھیں، سمجھیں اور آنے والے لوگوں تک، اپنے متعلقین تک، اپنے رشتہ داروں تک، اپنے اعزاء اقربا تک اور برادران وطن تک بھی ہم قرآن کے پیغام کو، توحید کے پیغام کو پہنچائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ اچھا پڑھیں، اپنے اندر قابلیت پیدا کریں، پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ ایک دوسری بات اس میں یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ایک صاحبزادے جو کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، کفر کو پسند کرتے تھے، مشرکوں کے ساتھ رہتے تھے، تو اس دوستی کی وجہ سے، بری صحبت کی وجہ سے نبی کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی وہ ہلاک و برباد ہو گئے۔ عزیز بچوں، ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اسلام ہی پہ رہیں گے، ہمارے لیے نجات ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیور ہیں، اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا ہے۔ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے، آخر وقت تک ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی دعوت دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک رکھے اسلام پر باقی رکھے، جب وقت آ جائے تو ایمان کامل پر، توحید خالص پر ہم سب کا خاتمہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔